أعوذ بالله من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى صدق الله مولانا العظيم الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد إلہی محبوب کل جہاں کو دل و جگر کا سلام پہنچے نفس نفس کا درود پہنچے نظر نظر کا سلام پہنچے بساط عالم کی وسعتوں سے جہان بالا کی رفعتوں سے ملک ملک کا درود اترے بشر بشر کا سلام پہنچے رسول رحمت کا بار احسان تمام خلقت کی دوش پر ہے حسن کو ہستی نگر نگر کا سلام پہنچے محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللہ تبارک و تعالی کا بے حد اور بے انتہا
احسان ہوا جس کی توفیق سے رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ اہل اسلام کو نصیب ہوا۔ آج رمضان المبارک کے اختتام پر مسلمانوں کے ایک عظیم تہوار عید الفطر کا ایک عظیم دن ہے، جس دن کو مسلمان رمضان المبارک میں کیے جانے والی عبادات کی تکمیل پر خوشی کا اظہار کرتے ہیں، اور یہ خوشی کا اظہار صرف یوں ہی نہیں کہ جس کی کوئی بنیاد نہ ہو، بلکہ رمضان المبارک کی عبادات اور پاکیزہ اعمال کو زندہ کرنے کے نتیجے میں آج کا دن اہل ایمان کے لیے اتنی برکتیں اور اتنی رحمتیں لے کر آج کے دن کا سورج طلوع ہوتا ہے، جس میں سب سے بڑی جو سعادت ہے اور اہل ایمان پر اللہ تبارک و تعالی کی جو سب سے بڑی نوازش ہے وہ روزہ داروں کی بخشش اور ان کی مغفرت کا اعلان ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کی رحمت اپنے بندوں کو معاف کرنے کے لیے اور ان سے گناہوں کے نتیجے میں جو ان کے لیے مقدر ہونے والی سزائیں ہیں، ان سزاؤں کو معاف کرنے کے لیے کہ کسی طریقے سے اہل ایمان سے یہ سزا معاف ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت مختلف بہانے ڈھونڈتی ہے، اور ان بہانوں میں ایک بہانہ جو بخشش کا ہے وہ رمضان المبارک کے بابرکت مہینے کے پاکیزہ اعمال اور بالخصوص رمضان المبارک میں ایک عظیم الشان رات جس کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے، اس عظیم رات کو خوش قسمت اور خوش نصیب لوگوں کی بخشش کا اعلان ہوتا ہے۔ لیکن حدیث پاک کی تشریح اور حدیث کے مفہوم کے مطابق فرمایا کہ 4 قسم کے بندے ایسے ہیں جو اتنے بدنصیب ہیں جن کی بخشش لیلۃ القدر کو بھی نہیں ہوتی ہے، جب رب تعالیٰ کا رحمت کا سمندر انتہائی جوبن پر ہوتا ہے اور انتہائی جوش میں ہوتا ہے۔ ایسے بدنصیب جن کی بخشش رمضان المبارک کی بابرکت گھڑیوں میں اور لیلۃ القدر کی سعادت مند رات کو بھی ان کی بخشش نہیں ہوتی ہے، ایسے بدنصیب کون ہے؟ ہم سب نے آج کی اس نشست میں اور آج کے اس دن میں عید الفطر کے اس مبارک موقع پر اپنا محاسبہ کرنا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا شمار ان بدبختوں میں ہو جائے جن کی تو بخشش لیلۃ القدر کو اور رمضان کے بابرکت مہینے میں اور عید والے دن بھی نہیں ہوتی ہے۔ وہ بدنصیب کون ہے؟ ایک تو فرمایا کہ 4 آدمیوں میں سے جن کی بخشش نہیں ہوتی ہے، وہ کون کون سے ہیں؟ تو ان میں سے ایک مشرک ہے، والدین کا نافرمان ہے، ایک والدین کا نافرمان، نمبر 2 شراب کا عادی، اور نمبر 3 کینہ پرور، اور نمبر 4 قطع تعلق کرنے والا۔ جو لوگ قطع تعلق کرتے ہیں ان کی بخشش نہیں ہوتی ہے۔ یہ جو آخری 2 ہیں ان کا مفہوم تقریباً ایک ہے۔ والدین کی نافرمانی انتہائی عظیم وبال ہے، اور حضور علیہ السلام نے ایک موقع پہ بددعا فرمائی ہے، جبریل امین نے آ کر بددعا فرمائی اور حضور علیہ السلام نے اس پر آمین فرمایا کہ ہلاک ہو جائے
وہ شخص جس کے والدین زندہ ہوں اور اس کی بخشش نہ ہو جائے، اور حضور علیہ السلام نے اس پر آمین فرمایا۔ اسی طرح جس کو رمضان المبارک کا مہینہ مل جائے اور اس کی بخشش نہ ہو جائے تو حضور علیہ السلام نے اور جبریل علیہ السلام نے مل کر اس کے لیے بھی ہلاکت کی بد دعا کی۔ آج کے معاشرے میں والدین کی نافرمانی ایک فیشن بن چکا ہے۔ ہم نے آج کی مجلس میں یہ محاسبہ کرنا ہے کہ کتنے ہم والدین کے فرمانبردار ہیں اور کتنے ہم والدین کی نافرمانی کرتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ باپ جنت کا درمیانی دروازہ ہے، اور والدہ کے بارے میں فرمایا کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ اسی طرح جو شراب کا عادی ہے اس کی بخشش نہیں ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہم ادا کرے کہ یہ بیماری اتنی عام نہیں ہے۔ اگر کوئی ہے اللہ تعالیٰ اس سے حفاظت کی اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسرے جو دو ہیں جن کا تعلق ملتا جلتا مفہوم ہے، ایک کینہ رکھنے والا اور ایک قطع تعلق کرنے والا۔ ہم رمضان شریف کے بابرکت مہینے میں بہت زیادہ اعمال کرتے ہیں۔ حضرت شیخ الحدیث رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک روایت نقل کی ہے، فرمایا کہ دو مسلمان جو ایک دوسرے سے تعلق قطع کر لیتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے دل میں کینہ رکھتے ہیں، تعلق ختم کر لیتے ہیں، فرمایا کہ جتنے بھی نیک اعمال کرتے ہیں وہ روز رمضان کے روزوں کا اہتمام کرے، نمازوں کا کرے، راتوں کو کھڑے ہو کر اللہ کے حضور قرآن کریم کی تلاوت نماز کی حالت میں سنے، حج اور عمرہ، صدقہ اور خیرات، جتنے بھی نیک اعمال کرے، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے پاس جب ان کے نیک اعمال پہنچتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتے ہیں میرے فرشتوں یہ جو قطع تعلق کرنے والوں کا عمل میرے پاس پہنچا ہے اس زمین سے لے کر آسمان کی بلندیوں تک اتنا بڑا کوئی عمل کیوں نہ ہو، فرمایا کہ اس عمل کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قبول کرنے سے روک دیا جاتا ہے، اس کو لٹکایا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے فرشتوں اعمال لکھنے والے فرشتوں انتظار کرو، جب یہ دونوں جب تک آپس میں صلح نہیں کرتے ہیں اس وقت تک ان کا عمل قبول نہیں کرنا، اور جب یہ صلح کر لیں گے ایک دوسرے کے لیے اپنے دل سے کینہ نکال دیں گے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہوگا۔ حضور علیہ السلام کی مجلس میں ایک صحابی آتے ہیں، میرے آقا نے فرمایا اپنے جانثاروں پروانوں سے میرے صحابہ دیکھو کوئی کسی جنتی کی زیارت کرنا چاہتا ہے، میرا یہ صحابی جو میری مجلس میں ابھی داخل ہوا یہ صحابی جنتی ہے، کوئی کسی جنتی کا دیدار کرنا چاہے تو میرے صحابی کی زیارت کر لے۔ ایک دن حضور علیہ السلام کی زبان نبوت نے یہ اعلان فرمایا، دوسرے دن وہ صحابی پھر آئے میرے آقا کی مجلس میں حاضر ہوئے، حضور نے فرمایا میرے صحابہ کوئی کسی جنتی کو دیکھنا چاہتا ہے میرے اس صحابی کی زیارت کر لے۔ ویسے اللہ کا قانون ہے، اللہ نے تمام صحابہ کے لیے جنت کا وعدہ کیا، قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں اور آپ جتنے نیک اعمال کرتے ہیں جتنی بھی عبادت کرتے ہیں، دنیا کا کوئی بڑا سے بڑا ولی اللہ، کوئی بڑا سے بڑا محدث، مفسر، فقیہ، مجاہد، مبلغ، اور کوئی عالم، کوئی نمازی، کوئی عبادت گزار، کوئی صوفی ہے اور کوئی اللہ کے راستے میں نکل کر جانے والا اپنے اعمال کے بارے میں یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میرا یہ عمل یقیناً قبول ہے۔ میدان محشر میں جب تلیں گے سب کے عمل میزان میں تب پتہ چلے گا کہ کھرا کھوٹا کون ہے۔ دنیا میں کوئی معلوم نہیں، لیکن اللہ کے محبوب کے صحابہ
رب تعالیٰ نے دنیا میں ان کے لیے جنت کا سرٹیفکیٹ تقسیم کر لیا، جنت کا اعلان ہو گیا، ضمانت دے دی گئی۔ فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ اللہ سے راضی ہے، اللہ ان سے راضی ہے، اور کسی ایک کے بارے میں نہیں فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، رب تعالیٰ نے ان سب کے ساتھ جنت کا وعدہ کیا ہے۔ یہ سارے جنتی ہے، سب کے سب اللہ تعالیٰ محبوب کے جانثاروں کو جنت میں بھیجیں گے، لیکن پھر بھی کسی صحابی کا اعزاز ہوتا ہے۔ میرے آقا نے 10 صحابہ کا نام لے کر فرمایا یہ جنت میں ہوں گے، ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ۔ 10 صحابہ کا نام لے کر آج کی جس مجلس کا میں حوالہ دے رہا ہوں، میرے آقا کی مجلس میں آنے والے صحابی کا علی رؤوس الاشہاد یہ بڑا اعزاز ہے جو حضور سمجھے کہ جنت کا ان کے لیے اعلان کرتے ہیں۔ فرمایا وہ جو کوئی شخص کسی جنتی کا دیدار کرنا چاہتا ہے میرے اس صحابی کو دیکھ لے۔ دوسرے دن بھی یہ عمل ہوا، تیسرے دن پھر وہ صحابی آئے، میرے آقا نے فرمایا کوئی شخص کسی جنتی کا دیدار کرنا چاہتا ہے وہ اس صحابی کا دیدار کر لے۔ صحابہ تو نیکیوں کو تلاش کرنے والے لوگ تھے، میری اور آپ کی ترتیب تو یہ ہے، دنیا والوں کی نظر یہ ہے، کوئی دنیا کے مادی اعتبار سے ترقی کر لیتا ہے، لوگوں کی نگاہیں متوجہ ہوتی ہے، جستجو شروع ہوتی ہے، اس کے پاس دولت کہاں سے آئی، عزت کہاں سے آئی، عہدہ اور منصب کیسے حاصل کیا، یہ لوگوں میں مقبول کیسے ہوا۔ ادھر ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں بھی یہ سعادتیں مل جائے، لیکن صحابہ کی نظر کیا نظر ہے۔ میرے آقا کے ایک صحابی آقا کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، میرے آقا فرماتے ہیں خدمت کوئی کر جاتے ہیں، رحمت کا سمندر جوش میں آتا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں مانگ میرے صحابی، کیا مانگتا ہے؟ میں رب تعالیٰ سے مانگتا ہوں، اتنی بڑی آفر کائنات میں شاید کسی کو ہوئی ہو، میرے آقا کی طرف سے آفر ہوئی، میرے صحابی مانگ، کیا مانگتا ہے؟ وہ صحابی مانگنے کے معیار کو دیکھ کے صحابی کے انتخاب پر قربان جائے۔ صحابی نے کوئی کوٹھی کار بنگلے نہیں مانگے، میری طرح آپ کی طرح یہ نہیں کہا گھر میں کوئی الجھن ہے دعا فرما دے، یہ نہیں کہا کوئی بیماری یہ دور ہو جائے، یہ نہیں کہا معاشی مشکلات ہے۔ صحابی عرض کرتے ہیں اللہ کے نبی دنیا میں ترتیب یہ ہے ہم آپ کی خدمت میں آتے ہیں، آپ کی زیارت کرتے ہیں، لیکن ایک داعیہ دل میں بار بار پیدا ہوتا ہے اور ایک سوچ نے پریشان کر دیا ہے۔ اللہ کے محبوب وہ سوچ یہ ہے کہ جب جنت میں ہم چلے جائیں گے، اللہ کے محبوب آپ کا مقام تو بہت اونچا، آپ جنت کے کسی عالی شان رتبے اور منزل میں قیام پذیر ہوں گے، جبکہ ہم غلام کہیں اور ہوں گے، ہمارا تو رتبہ وہ نہیں جو آقا کا ہوتا ہے۔ آقا دل میں پریشانی یہ ہے کہ دنیا میں جب کوئی خوشی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے دیدار سے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاتے ہیں، اپنے دلوں کو سکون پہنچاتے ہیں۔ اللہ کے محبوب میدان محشر کے بعد جب جنت میں پہنچے گے تو ہم آپ کے دیدار کو شاید ترستے رہ جائیں گے۔ اللہ کے محبوب میں آج آپ سے یہ التجا نہیں کر رہا ہوں کہ میرے لیے کوئی کوٹھی کار بنگلے کی دعا کرے، کوئی سواری کی دعا کرے، کوئی مکان اور کوئی جائیداد کوئی پراپرٹی کی دعا کرے، کوئی عزت شہرت کی نہیں۔ وہ صحابی کا انتخاب بڑا خوبصورت ہے۔ صحابی عرض کرتے اللہ کے نبی آج اگر مجھے دربار رسالت سے یہ آفر ہوئی ہے کہ مجھے میرے لیے جو مانگا جائے، اور حضور کے مانگنے کا انداز دیکھے ہے رب تعالیٰ نے تو حضور علیہ السلام کے ساتھ محبت کا وہ معاملہ کیا ہے۔ میرے آقا نماز پڑھا رہے ہیں، ابھی عین نماز کی حالت میں کھڑے ہیں، دل میں خیال آیا ابھی ہاتھ نہیں اٹھائے، ابھی اللہ سے مانگا نہیں، ابھی دامن نہیں پھیلایا، ابھی آنسو نہیں بہائے، ابھی گڑ گڑائے نہیں، صرف دل میں خیال آیا کہ میرا مولا مجھے مالا مال کر دے، اور اس طور پر کہ میں بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز ادا کر لوں۔ اس وقت بیت المقدس کی طرف آپ نماز پڑھا رہے تھے،
اللہ تعالیٰ نے جب دیکھا کہ محبوب کے دل میں یہ تمنا ہے کہ بیت المقدس نہیں بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنی ہے، تو رب تعالیٰ نے ابھی نماز ختم ہونے کا انتظار نہیں کیا، جبریل قرآن لے کر آئے اور یہ پیغام سنایا، قد نرى تقلب وجهك في السماء، محبوب ہم آپ کے چہرے کا بار بار متمنیانہ نگاہوں سے، متجسسانہ نظروں سے، ملتجیانہ آنکھیں جو آپ کے اوپر کی طرف اٹھ رہی ہے، دل میں یہ خیال ہے کہ بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھوں۔ محبوب ابھی آپ نے ہاتھ نہیں پھیلائے، لیکن اللہ نے محسوس کر لیا، دیکھ لیا۔ رب تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ نماز ختم ہونے کا انتظار ابھی نہیں کرنا ہے، اس سے پہلے پہلے بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز ادا کر لے۔ یوں اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی تمنا کی لاج رکھتے ہیں۔ ادھر آقا فرماتے ہیں، مانگ میرے صحابی کیا مانگتا ہے؟ صرف تمنا ہی نہیں ہوگی، میں رب تعالیٰ کے سامنے دامن پھیلا کے مانگنا چاہتا ہوں۔ صحابیہ آپ کے لیے میرا دل بڑا خوش ہوا، میرے جان نثار، میرے پروانے ذرا آپ سے اس محبت کا اظہار تو کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ سے آپ کے لیے کچھ مانگوں کہ مالا مال ہو جائے۔ صحابی اگر کہتا کہ محبوب زمین کے سارے پہاڑوں کو، ساری صحراؤں کو، آسمان کی بلندیوں تک سونا بنا کر، ہیرے جواہرات بنا کر مجھ پر نچاور کیا جائے تو رب تعالیٰ وہ بھی دیتے، لیکن صحابی کا انتخاب دے کے صحابی اپیل کرتے ہیں، اللہ کے نبی میں یہ پریشان ہوں کہ جنت میں کہیں آپ سے دور نہ جاؤں۔ اللہ کے نبی آج کے اس موقع پر آپ اللہ سے میرے لیے یہ دعا کر دے کہ اللہ مجھے جنت میں آپ کا ساتھی بنا لے۔ یہ صحابہ ہے، صحابہ کو تڑپ ہو گئی، ترجیحات دیکھ لے، صحابہ کا طرز انتخاب دیکھ لے۔ صحابہ نے دیکھا کہ اللہ کے محبوب نے ایک بار نہیں، دو بار نہیں، 3 مرتبہ دربار رسالت سے اعلان ہوا کہ یہ صحابی جنتی ہے۔ تو ایک صحابی کے دل میں آیا، کیوں نہ ہو کہ معلوم کر لوں یہ ہمارا صحابی جو ہمارا ساتھی ہے، رسول اللہ کا جانثار ہے، یہ ہم سے مختلف کون سا ایسا عمل کرتا ہے جس عمل نے اس صحابی کو دنیا میں اللہ تعالیٰ کے محبوب نے اس کے لیے جنت کی خوشخبری سنائی نام لے کر۔ وہ صحابی جا کر ان سے کہتے ہیں، میں آپ کے ہاں مہمان بننا چاہتا ہوں۔ کہتے ہیں، مرحبا، ہم آپ کی میزبانی کے لیے تیار ہے۔ ایک رات قیام ہوا، دوسری رات قیام ہوا، تیسری رات قیام ہوا۔ صحابی کہتے ہیں، جو مہمان صحابی ہے، میں نے کوئی عمل ایسا نہیں دیکھا جو ہم سے وہ مختلف کر رہے ہو، وہی اعمال ہے جو ہم کرتے ہیں۔ بڑی حیرت ہوئی کہ صحابی کی شان یہ کیا ہے۔ تیسرے دن جا کے مجبور ہوئے، التجا کر دی، درخواست کر دی، میرے بھائی میں تو یہ معلوم کرنے آیا تھا کہ مجھے معلوم ہو جائے کہ آپ کون سا ایسا عمل کرتے ہیں جس عمل کے نتیجے میں اللہ کے نبی نے 3 بار فرمایا کہ آپ جنتی ہے۔ فرمایا کوئی اور عمل تو مجھے خاص نظر نہیں آ رہا ہے جو میں باقیوں سے ہٹ کر کرتا ہوں، لیکن ایک عمل میرا ہے، مجھے یقین ہے اس عمل کے نتیجے میں اللہ نے مجھے میری بخشش کا فیصلہ کر دیا ہوگا، اور اس عمل کے نتیجے میں رب تعالیٰ کے محبوب نے میرے لیے جنت کا اعلان کیا ہوگا۔ فرمایا کہ وہ کون سا عمل ہے؟ جواب دیا کہ وہ عمل یہ ہے کہ میں اپنے دل میں کسی مسلمان کے لیے کینہ نہیں رکھتا۔ آج ہم بخشش کی امید لے کر آئے ہیں، آج ہم رب تعالیٰ سے مغفرت کی تمنائیں لے کر آئے ہیں۔ اس میدان میں رب تعالیٰ کے حضور جیسے ہم یہ نماز کی صف میں اکٹھے بیٹھے ہیں۔ جنازے میں اعلان ہوتا ہے نا، کہتے ہیں کہ مرنے والے کے لیے جو آپ سے جدا ہو گئی ہے اس کو معاف کر دے۔ میں کہا کرتا ہوں کہ مرنے والے کے لیے تو معافی کا اعلان کر دیا، لیکن جو دائیں بائیں کھڑے ہیں، جو دائیں جانب بائیں جانب اپنے کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہیں، ان کے لیے تو دل میں کینہ رکھا ہوا ہے، ان کے لیے دل میں بغض رکھا ہوا ہے۔ جب تک ان کے لیے دل سے بغض کو دور نہیں کریں گے، حضرت سیدنا علی مرتضیٰ
شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لوگو اللہ سے تم جس طرح توقع رکھتے ہو، جو اللہ سے امید رکھتے ہو، ہم میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے نا کہ ہم گناہگار ہیں، اللہ ہمیں معاف کر دے۔ فرمایا لوگوں جیسے تم اللہ سے معافی کی امید رکھتے ہو، ایسے اللہ کی مخلوق کے ساتھ سلوک کر لیا کرو۔ جو اللہ کی مخلوق کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا رب تعالیٰ اس کو بھی ادھر معاف کر دیں گے۔ ایک محدث دنیا سے چلے جاتے ہیں، دنیا کو الوداع کہہ دیتے ہیں، مر جاتے ہیں، اللہ کے پاس پہنچتے ہیں۔ ان کا ایک شاگرد خواب میں دیکھتا ہے اپنے استاد کو، پوچھتے ہیں حضرت آپ بتائیں اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کر دیا؟ وہ محدث جواب دیتا ہے کہ میرے اللہ نے مجھے معاف کر دیا، میری بخشش کر دی، مجھے جنت میں بھیج دیا۔ وہ شاگرد عرض کرتا ہے میرے استاد آپ تو بہت بڑے عالم اور محدث تھے، آپ کی تو بہت زیادہ دینی خدمات ہے، لاکھوں کے حساب سے شاگرد ہے، بڑی تصنیفات ہے، دنوں کی عبادت اور راتوں کا جاگنا ہے، جہاد اور تبلیغ اور تصنیف اور تالیف کے بڑے بڑے کارنامے آپ کے نامہ اعمال میں ہے، تب تو آپ کی بخشش ہو گئی۔ وہ محدث عرض کرتے نانا وہ نیکیوں کے سارے پہاڑ رب تعالیٰ نے فرمایا یہ اپنی جگہ، لیکن اللہ نے فرمایا میرے محبوب میرے بندے آپ کے لیے آج میں جو فیصلہ کرنے والا ہوں وہ ان سارے نیک اعمال کی وجہ سے نہیں ہے، مجھے تیری زندگی میں ایک عمل ایسا پسند آیا اور وہ عمل یہ چھوٹا سا عمل تھا۔ فرمایا کہ وہ عمل یہ تھا کہ میرے بندے ایک دن تیری بیگم سے بیوی سے کوئی غلطی ہو گئی، کوئی لغزش ہو گئی اور تو اس بات پر قادر تھا کہ اسے سزا دیتا، اس سے انتقام لیتا اور اسے طلاق دیتا اور اس کو تو کیفر کردار تک پہنچاتا، لیکن میری بندی سمجھ کر میری مخلوق سمجھ کر تو نے اس کو معاف کر دیا، تو نے اس کو دل سے معاف کر دیا، کوئی انتقام نہیں لیا۔ وہاں تو انتقام لینے پر قادر تھا، کوئی پوچھ نہیں سکتا تھا، یہاں میں رب تعالی انتقام لینے پر قادر ہوں، وہاں تو نے رحم کا مظاہرہ کر دیا، یہاں میدان محشر میں بے سر و سامانی کے عالم میں رب العالمین تیرے اس عمل کے نتیجے میں کہ تو نے میری مخلوق پر رحم کھایا، آج میں رب العالمین اسی عمل کے نتیجے میں تیری بخشش کر کے اعلان کر دیتا ہوں، تیرے لیے جنت کے پروانے کا اعلان کر دیتا ہوں۔ یہ انسانیت ہے اور یہ انسانیت کا احترام ہے، اللہ کی مخلوق کے ساتھ جو پیار سے پیش آئے گا۔ ایک حدیث سنانا چاہتا ہوں۔ ایک شخص ہمارے اس معاشرے میں کوئی آئے اور کہے جی کہ میں نے مسجد کو گرانا ہے، مسجد گرانے والا شخص کتنا گناہگار ہے، کوئی اس سے محبت کرے گا؟ یہ مسجد نہیں، ہماری مرکزی جامعہ مسجد نہیں، فیصل مسجد نہیں، بادشاہی مسجد نہیں، مسجد نبوی نہیں۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں کہ جو شخص کسی مسلمان کا دل دکھاتا ہے، کوئی مارنا نہیں، قتل کرنا نہیں، ڈنڈا اٹھانا نہیں، وہ تو بہت بڑی بات ہے، کوئی دل دکھاتا ہے، کوئی جملہ کہتا ہے، دل دکھاتا ہے، کوئی تنقید کر لیتا ہے، کوئی طنز کے نشتر چلا لیتا ہے، فرمایا جو کسی مسلمان کا دل دکھاتا ہے، میرے آقا نے فرمایا مسلمان کا دل دکھانا، مسلمان کا دل دکھانے والا اس بندے سے بھی زیادہ گناہگار ہے جو 36 مرتبہ خانہ کعبے کو گرا دیتا ہے۔ آج ہم مسلمان کے دل کو کتنا دکھاتے ہیں، حالانکہ یہ مسلمان کا جو دل ہے نا یہ اللہ کا گھر ہے، مسجد بھی اللہ کا گھر ہے، لیکن مسجد میں اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف رہائش کی نسبت نہیں کی ہے، عظمت کے طور پہ فرمایا یہ میرا گھر ہے، لیکن مسلمان کا دل کیا ہے؟ فرمایا لا یسعنی ارضی ولا سمائی،
نہ تو مجھے میری زمین کی وسعتیں سما سکتی ہے، رب تعالیٰ فرماتے ہیں، نہ آسمان کی بلندیاں مجھے اور میری عظمتوں کو سما سکتی ہے۔ ہاں ایک چیز ہے، رب تعالیٰ فرماتے ہیں جہاں میں بستا ہوں، میں اور آپ کسی گھر میں رہائش پذیر ہے، کوئی پتھراؤ کر لیتا ہے اور کوئی توڑ پھوڑ کر لیتا ہے، کتنا دکھ ہوتا ہے۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مسلمان کا جو دل ہے یہ میرا گھر ہے، یہ عظمت کے طور پہ فرمایا، شرافت ظاہر کرنے کے لیے فرمایا، تو فرمایا کہ جو کسی مسلمان کا دل دکھاتا ہے وہ رب تعالیٰ کے گھر کو ویران کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ آج مسلمان کے لیے کتنی ہمدردی رکھتا ہے۔ اور ایک اور روایت، میرے آقا نے فرمایا دو مسلمانوں کا آمنا سامنا ہو جاتا ہے، یہ دو ایک دوسرے کو ملتے ہیں صرف اس غرض سے کہ مسلمان بھائی کا میرے اوپر حق ہے، فرمایا یہ دونوں ایک دوسرے کو ہاتھ ملاتے ہیں، ابھی تک دونوں نے ایک دوسرے کا ہاتھ چھوڑا نہیں ہوتا ہے، اس سے پہلے رب تعالیٰ دونوں کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ آج ہم اگر چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے، جن 4 بدبختوں کا اور جن 4 بد نصیبوں کا ذکر ہوا، ہم نے اپنا محاسبہ کرنا ہے کہ کہیں ان بدبختوں میں تو ہمارا شمار نہیں ہے۔ ایسا تو نہیں ہے کہ ہم والدین کی نافرمانی میں مبتلا ہوں، ایسا تو نہیں ہے کوئی شراب کی عادت ہو، اور ایسا تو نہیں ہے کہ کسی کے لیے دل میں کینہ ہو، اور ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی قطع تعلقی کا معاملہ ہو۔ 3 دن تک ایک مسلمان کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ چونکہ خالق کے پتہ ہے کہ اس کا دل برداشت نہیں کر سکتا ہے، فرمایا 3 دن تک جائز ہے، 3 دن تک چلے اس کو زخم پہنچائے، تو اگر یہ کوئی بغض رکھے، کوئی دوری کے خیالات رکھے تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ معاف ہے۔ لیکن 3 دن سے زیادہ جو کسی مسلمان سے قطع تعلق کرتا ہے، فرمایا کہ یہ اس کے لیے کیا ہے؟ حرام ہے، حرام۔ اور ایسے لوگوں کے لیے اعلان ہے کہ ایسے قطع تعلق کرنے والے قطع تعلقی کے جذبات کے ساتھ وہ جنت میں نہیں جا سکتے ہیں۔ یہ مسلمانوں کے ساتھ حسن سلوک اور یہ انسانیت کا احترام، یہ ہمارے لیے یہ ہماری آخرت ہے، اور اللہ کی طرف سے یہی ہماری بخشش کا ذریعہ ہے، اور یہی اس کے بغیر ہماری عبادات، ہماری نماز، ہمارے روزے، ہمارا حج اور ہماری جتنی تگ و دو ہے وہ کوئی بھی قبول نہیں ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہ قبول ہو تو ان ساری چیزوں کو ہم نے چھوڑنا ہوگا، صرف کے دل سے توبہ کرنا ہوگا۔ آج کے اس عظیم الشان دن کو میں آپ حضرات سے اس عظیم مجمع اور عوام کے اس جمع غفیر میں، اس برکت والے ماحول میں دست بستہ یہ گزارش کروں گا، زندگی کچھ دنوں کے لیے ہے۔ کوئی کتنے ہمارے مسلمان بھائی تھے جو گزشتہ سال ہمارے ساتھ ان بہاروں میں شریک تھے، اس سال نہیں ہے۔ میرا اور آپ کا بھی پتہ نہیں کب ہم دنیا سے جائیں گے، تھوڑے سے دن ہیں، محبت کے ساتھ گزارے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو محبتوں کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ طریقہ یہ ہوتا ہے، پہلے عید کی نماز ہوتی ہے، 2 رکعت نماز عید کی واجب ہے، اس میں 6 زائد تکبیریں ہیں۔ صفحہ اب بنانا شروع فرما لیں۔ 6 زائد تکبیریں ہیں۔ پہلی رکعت میں ثنا کے بعد 3 مرتبہ تکبیر ہے، اور ہر تکبیر کے ساتھ دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھانے ہیں، پھر 2 مرتبہ نیچے چھوڑنے ہیں، اور تیسری مرتبہ پھر باندھنے ہیں۔ یہ 3 زائد تکبیریں پہلی رکعت میں۔ دوسری رکعت میں جب سورہ فاتحہ مکمل ہو جائے، پھر سورت بھی مکمل ہو جائے، تو رکوع میں جانے سے پہلے 3 زائد تکبیریں کہی جاتی ہے، اور وہاں بھی 3 مرتبہ ہاتھ کانوں تک اٹھانے ہوتے ہیں، اور 3 مرتبہ ہاتھوں کو چھوڑنا پڑتا ہے۔ 4تھی مرتبہ جو تکبیر کہی جائے گی وہ رکوع کے لیے ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ہاتھ نہیں اٹھائے جاتے ہیں۔ یہ ہو گئی نماز۔ نماز کے بعد دعا، اور دعا کے بعد ہے خطبہ۔ خطبے عید کی نماز میں جیسے 2 رکعت نماز واجب ہے، ایسے خطبے کا سننا واجب ہے۔ تو کوئی ساتھی، کوئی نماز میں شریک ہونے والا شخص درخواست یہ ہے کہ خطبہ مکمل ہوئے بغیر وہ عیدگاہ سے واپس نہ جائے، خطبہ آرام سے اور اطمینان سے سنے۔
عید کے موقع پر خطیب کو ملنے کی ایک وہ ہوتی ہے، ہر ایک آدمی کی خواہش ہوتی ہے۔ یہ بات ذہن میں رہے کہ عید کی ضروریات میں سے یہ نہیں ہے کہ خطیب کو ہر آدمی ملے، اتفاق سے اگر کوئی ملے تو اچھی بات ہے، محبت کا اظہار ہے۔ کسی کے پاس نہیں ہے ٹائم، مسئلہ ہے، کوئی پریشانی ہے، مجمع زیادہ ہوتا ہے تو ملنا کوئی ضروریات میں سے نہیں ہے۔ ملے بغیر عید مکمل ہو جاتی ہے، کوئی ملتا ہے تو اچھی بات ہے، کوئی نہیں ملتا ہے تو اس پر کوئی ملامتی نہیں ہے اور کوئی وبال نہیں ہے۔ آج مجمع سے ایک بات پر یہ اطمینان کی بات ہے کہ سارے الحمدللہ ٹائم پر پہنچے، اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ میں اپنی طرف سے تمام احباب کو عید کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور بیرون ممالک مقیم جو ہمارے بھائی ہیں، ہمارے ہم وطن ہیں، جو ہمیشہ اس سوشل میڈیا کے ذریعے ہمارے ساتھ ساتھ رہتے ہیں، آج بھی وہ دیار غیر میں بیٹھ کر یہ اپنے مناظر دیکھ رہے ہوں گے، تو ان کے لیے بہت ہی محبت کے جذبات سے سرشار ہوں اور دلی دعائیں نکلتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دیار غیر میں رہتے ہوئے ہر طرح کی خوشیوں سے مالا مال فرمائے، اور جن جن مقاصد کے لیے وہ سفر میں ہے، پردیس میں، اللہ تعالیٰ ان مقاصد میں سب کو کامیابیاں عطا فرمائے، اور جو مشکلات کے شکار ہے، سفری رکاوٹیں ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے خاص فضل و کرم سے دور فرمائے۔